والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإتراته وأهل بيته أجمعين أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار گرفتار بلا جب بھی ہوا میں، سردار گرفتار بلا جب بھی ہوا میں، قدرت نے کہا، سردار گرفتار بلا جب بھی ہوا میں، قدرت نے کہا چھوڑ دو اسے، یہ مدینے کا گدھا ہے۔ سردار گرفتار بلا جب بھی ہوا میں، سردار گرفتار بلا جب بھی ہوا میں، قدرت نے کہا چھوڑ دو اسے، یہ مدینے کا گدھا ہے۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، اربوں درود اور اربوں سلام، خربوں درود اور خربوں سلام، آسمان سے جو بارش کے قطرات آج تک برسے ہیں اور جو قیامت تک برسیں گے، ان قطروں کی تعداد کے برابر درود اور ان کی تعداد کے برابر سلام ہو۔ اس کائنات میں جتنے ریت کے ذرے ہیں، ان کی تعداد کے برابر درود اور ان کی تعداد کے برابر سلام۔ میں شاید گنتی میں پڑ گیا ہوں۔ میرے اللہ اس پاک نبی کی پاک ذات پر بغیر حساب و کتاب کے درود اور بغیر حساب و کتاب کے سلام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ انی لقیت جبرائیل فبشرنی، سرکار فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے، فبشرنی، اور انہوں نے مجھے آ کے بشارت دی۔ بشارت مینز ہیں خوشخبری کے۔ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے مجھے بشارت دی، محبوب جو آپ کی ذات پر درود بھیجتا ہے، جو آپ کی ذات پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ، جو آپ پر سلام بھیجتا ہے، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے۔ یہ گزارش کران تے دوست مان لیں گے بھائی، موبائلان دی جان چھڑو تے توجہ نال سبق سنو۔ اسی کیڑے کوئی فیس بک دے ادھے منٹ دے خطیب ہیں، اسی بڑے پاڑے نبیڑن والے لوگ ہیں، تو ہی کنی کو لمبی بناؤ گے؟ چھڑو انہوں تے گال سنو جے سننی ہے تے، یہ ساڑھے چال لاتھ گے دینے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ تے جے ادھے منٹ دے کلپ کرنے نے تے اسی پھر چوڑی پجامے پا کے تے جناب تاڑے سامنے جناب کی گل ہوئی ہے؟
آپ کی توجہ کا طالب ہوں. تے جے او میں سرکار ایک جگہ تے پنڈ دا نام نہیں لینا کیونکہ ذرا بچ اچھے لوگ بھی ہوندے نے. او میں تقریر شروع کیتی تے 5-7 مڑے کوئی اگوں موبائل ادھروں موبائل ادھروں تے 3-4 مڑیاں نے وہ جڑا نا وہ 100 والیاں کاپیاں بھی پھڑ کے تے اتنے سٹن. ہاں جی تے میں انہوں نے کہا جی تسی کہو بھی میں تہاڈے 100 ویکھ کے تے اپنا کلیجہ پاڑنا تے یہ نہیں ہونا. یار رکھ دیو ایتھے تے یا پیچھے ہو جو منو تے تقریر کر لین دو نا. ٹھیک ہے نہیں. سو گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے. انی لقیت جبرائیل میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آگے کہا مجھے فبشرنی بشارت دی مجھے یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے جو آپ پر درود بھیجے میں اللہ اس پر درود بھیجتا ہوں. ومن سلم علیہ کا جو آپ پر سلام بھیجے سلم تو علیہ میں اللہ اس پر سلام بھیجتا ہوں. فسجدت للہ شکرا جب مجھے یہ بشارت دی تو میں محمد شکرانے کے طور پر سجدے میں گر گیا. شکرانے کے طور پر میں سجدے میں گر گیا. یہاں سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. جب درود پڑھا جائے تو اللہ درود بھیجتا ہے, سلام پڑھا جائے تو اللہ سلام بھیجتا ہے. ہم ساری زندگی یہی سمجھتے رہے درود اور سلام ایک ہی چیز ہے. حدیث نے تمیز پیدا کر دی اس بات میں درود اور چیز ہے سلام اور درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے. سلام بھیجو تو آقا سے جواب ملتا ہے. درود پڑھے تو خدا درود بھیجتا ہے. سلام پڑھو تو خدا سلام بھیجتا ہے. حضور کے صحابی نوجوان آئے اور حضور نے فرمایا صحابہ آنے والے کو راستہ بنا کر میرے قریب آنے دو. صحابہ کا جمع غفیر ہے. جمع غفیر کا ترجمہ آپ سمجھتے ہیں؟ جمع غفیر کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا غوث پاک جب مجمع سے خطاب فرماتے تھے تو 70,000 سے 1,00,000 کا مجمع تو سیدنا عبدالقادر جیلانی کا ہوتا تھا. مصطفیٰ کا مجمع کتنا ہوتا تھا یہ اللہ جانتا ہے, یہ اس کا رسول جانتا ہے. جمع غفیر جمع غفیر غوث اعظم کا 70,000 سے 1,00,000 کا مجمع. آج آپ نے مولانا قاسم کو دعوت دی, ساؤنڈ کو بلایا, قادری ساؤنڈ والے کو بلایا کہ جی آواز پہنچے. لیکن سیدنا غوث اعظم کی کرامت یہ ہے کہ پہلے بندے کو جیسے آواز پہنچتی تھی 1,00,000 کا مجمع جو آخری شخص تھا اس کو بھی اسی طرح آواز پہنچتی تھی جیسی آواز پہلے کو پہنچتی تھی. میرے مصطفیٰ کا انداز کیا ہوتا ہوگا؟ مصطفیٰ کا انداز کیا ہوتا ہوگا؟ اور حضور نے فرمایا آنے والے کے لیے راستہ بناؤ. جب وہ نوجوان قریب آیا تو میرے مصطفیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو, صداقت کے تاجدار کو حکم دیا ابو بکر تھوڑا سا کسک کر تھوڑا سا ہٹ کر اس آنے والے نوجوان کو جگا دو. آنے والے کو جگا دو. وہ جب نوجوان مصطفیٰ کے قریب آیا
صحابہ حیرت میں گم ہو گئے. جو سفر میں ساتھ، جو حضر میں ساتھ، جس نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ مصطفیٰ کو بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر. آج مصطفیٰ فرما رہے ہیں یار غار کو، آنے والے کو میرے قریب بیٹھنے دو. حدیث کی حساسیت کو سمجھ دینا آپ. آنے والے کو کوئی مدینے میں نہیں جانتا. بکھرے ہوئے بال، پراگندہ بالوں والا، بکھرے ہوئے بالوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، غسل بھی نہیں کیا ہوا. آقا یہ عزت عطا فرما رہے راستہ بناؤ. ابو بکر میرے قریب بیٹھنے دو. صحابہ سے رہا نہ گیا. آقا ایسا پروٹوکول، ایسی عزت. آقا اسے کوئی جانتا بھی پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن اتنی عزتوں سے نوازا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سنو، اس کو عزت کیسے نہ دوں جب یہ رات کے پچھلے پہر میں اپنے گھر کے فلاں کمرے کے کونے میں کھڑا ہو کر یہ جب اللہ سے کلام کرتا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اللہ سے کلام کرتا ہے. ہم نے تو ساری زندگی سنا آقا نبیوں میں موسیٰ ہیں جو کلیم اللہ ہیں. فرمایا صحابہ وہ نبیوں میں کلیم اللہ ہے، یہ نبی نہیں ہے لیکن میری امت میں غیر نبی ہو کر کلیم اللہ ہے. حدیث سے وزن دے برابر سبحان اللہ نہیں آئے بھئی. تسلسل میں فرق ہے تم ہٹ دینا تھوڑا کا سائیڈ پہ. یہ نبی نہیں لیکن کلیم اللہ ہے. نبی نہیں لیکن کلیم اللہ ہے. آقا نبیوں کے بغیر بھی کلیم اللہ. فرمایا جب رات کے پچھلے کمرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے کلام کرتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ اللہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ذرا زیادہ بریک ہے اور اس حدیث سے سن کر گھروں میں جا کے اس پر عمل بھی کرنا ہے. یا یہ تو نہیں ہوگا کہ مولانا تقریر کر کے اپنی زبان کی خارش پوری کریں گے اور آپ سن کر صرف اپنے کانوں کی خارش دور کریں گے. نہ مولانا بھی اس حدیث پر عمل کریں گے، آپ سننے والے بھی اس حدیث پر عمل کریں گے. یہ رات کے پچھلے پہر میں اپنے گھر کے فلاں کمرے میں کونے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں آیا ہے تو اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، اے اللہ مجھے بتا تو اپنے نبی پر خدا ہو کر کتنا درود بھیجتا ہے. تو خدا ہو کر، تو خدا ہو کر میرے نبی پر کتنا درود بھیجتا ہے. صحابہ پھر خدا اس کو بتاتا ہے کہ میں تیرے نبی پر اتنا درود بھیجتا ہوں تو پھر یہ بکھرے ہوئے بالوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو جتنا خدا ہو کر میرے نبی پر درود بھیجتا ہے تیری بھیجے ہوئے درود کے مطابق میرا انسانوں کی طرف سے اپنے برابر میری طرف سے اپنے نبی پر درود کو قبول فرما. تو خدا ہو کر جتنا بھیجتا ہے اتنا مجھ انسان کی طرف سے بھی اپنے برابر نبی پر درود کو قبول فرما. صحابہ تم ہی بتاؤ اتنے بڑے محبت والے صحابی کی جگہ کہاں بنتی ہے؟ اس لیے خوش نصیب ہیں آپ اور ہم لوگ کہ اللہ کی ذات نے ہمیں سرکار محمد کی امت میں محبت والوں میں پیدا کر دیا. اور آج
یہ آج کی راتیں تو پورا سال آتی ہیں، راتیں تو پورا سال آتی ہیں، آج آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آج کی رات کو عربی میں لیلۃ القدر کہتے ہیں اور فارسی میں شب اور اردو میں رات۔ لیلۃ القدر دینے کی وجہ کیا تھی؟ آج کی رات جو عطا کی گئی تھی، اس کی وجہ علماء نے کئی وجہ بیان کی ہیں، جن میں سے چند آپ کے سینوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ حضور ایک دن سوچ رہے ہیں، اللہ جب میں اپنی امت میں ظاہری وجود کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں تو تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ بھی اترتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، لیکن جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، ظاہری وجود کے ساتھ اگلے جہان میں چلا جاؤں گا، تو کیا میری امت سے تعلق رہے گا؟ فرشتے آئیں گے تو خدا نے قرآن کی آیت کا نزول فرمایا، اے محبوب تیرے چہرے پر رونق آنی چاہیے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جبریل امین بھی آئیں گے فرشتوں کو ساتھ لے کر تیری امت کو میرا سلام کہنے کے لیے۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح کیا ہے؟ روح الامین، روح الامین آئے گا، تیری امت سے ملاقات کے لیے آئے گا، اور فرشتوں کی جماعت، کتنی جماعت؟ حضور فرماتے ہیں جو عرش پر ملائکہ ہیں، جو عرش پر ملائکہ ہیں، ان کی تعداد کو صرف اللہ جانتا ہے۔ جو عرش پر جو ملائکہ کی جماعت ہے، اس کو صرف اللہ جانتا ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب قدر کی رات آتی ہے تو ملائکہ عرش کے فرشتوں کو لے کر میری امت پر زمین پر اترتا ہے۔ صحابہ، اگر تم میں کوئی صاحب بصیرت ہو، کوئی نظر سے دیکھنے والا ہو، تو وہ دیکھے کہ زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں، انسانوں کو پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہ ملے، جتنے آج کی رات فرشتے زمین پر اتر آئے ہیں، جتنے فرشتے آج زمین پر اتر آئے ہیں، حضرت انسان کو پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہ ملے۔ اور وہ فرشتے آگے کرتے کیا ہیں؟ آپ نے ساری زندگی سنا لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے میں قدر کے لمحات کو تلاش کرو۔ حدیث سنی ہے کہ نہیں؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ حدیث سنی ہے؟ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی گھڑی کو، شب قدر کی گھڑی کو تلاش کرو۔ بھئی تلاش کریں، لچھے دار تقریر نہیں کرنی، میں سینوں میں محبت اتار کے جانی ہے۔ میں نے ساری زندگی سنا آخری عشرے میں قدر کی گھڑی کو تلاش کرو، تجھے پتہ ہی نہ ہوئے آ بھی گئی تے پتہ ہی نہ ہوئے۔ بتاؤں وہ قدر کی گھڑی، وہ قدر کے لمحات جب آپ سے ملاقات کر کے چلے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں اگر آپ نے قدر کی اس گھڑی کو دیکھنا ہو تو جب آپ نے اس کو پا لیا تو ہلکی سی آپ کے وجود پر کپ کپی طاری ہوگی۔
ایڈی چھوٹی سبحان اللہ تے تقریر نہیں ہونی یار اچھی بات کب کبھی آپ کے جسم پر کب کبھی تاری ہوگی ہلکی ہلکی سی وائبریشن ہوگی آپ کے وجود میں ہلکی سی پھر آپ کے چہرے میں زردی کا اضافہ ہو جائے گا چہرہ زرد ہوگا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کب کبھی چہرہ زرد ہلکی سی گنودگی اور آنکھوں میں آنسو آنسو کب آئیں گے یہ بھی بتا دو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ وہ جو کب کبھی طاری ہوگی اتنی دیر تک لیلۃ القدر کی گھڑی نصیب نہیں ہوگی اتنی دیر تک انسان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے گا جب تک اس سے جبریل امین مصافحہ نہیں کرے گا اگر آپ کی آنکھوں میں ہلکا سا آنسو آ گیا تو سمجھ لیں حدیث کی روح سے کہ جبریل امین آپ سے مصافحہ کر کے گیا پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا تو بڑے ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو آئے انہوں نے جو آخری عشرے میں حضور نے فرمایا وہ گھڑی آتی ہے جس کی ان 10 دنوں میں جس کی آنکھ کے اندر بھی ہلکا سا آنسو آ گیا سمجھ لیں اس نے 10 دنوں کے اندر جبریل امین سے مصافحہ کیا اور لیلۃ القدر کی اس گھڑی کو پا لیا یہ کفیت اور اگر وہ آج کی رات آ گئی آج کی رات